رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم البقرہ آیت نمبر 122 اور 123 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشے اور عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللتی، وہ جو، انعمت، انعام کیا میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی تھی میں نے تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، جیم زا یا، نہیں کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، کوئی جان، ان نفسن، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قوف بالام، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، نفع دے گی اسے، نون فاعین، روٹ ورڈ ہے اس کا، شفاعتن، شین فاعین، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، وہ مدد دیے جائیں گے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، بنی اسرائیل جو اولاد یعقوب تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کام کے لیے چنا تھا کہ وہ خود بھی اللہ کی عبادت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں۔ اس کام کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر لوگوں سے درجہ اوپر دیا، امام بنایا، رہنمائی کے منصب پر فائز کیا اور باقی تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، ان کے اندر اپنے مقصد کا احساس اور شعور کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب ان پر زوال آیا تو وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور جس کام کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت دی گئی تھی، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ فضیلت انہیں کیا ہے، بنی اسرائیل کی نسل میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ خود کو چنے ہونے کی وجہ سمجھنے لگے کہ ایک خاص نسل میں ہیں، اس لیے وہ چنے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو فضیلت دی۔ حالانکہ کسی کی بھی فضیلت اس بنا پر نہیں ہوتی کہ وہ کس کا بیٹا ہے، جب تک کہ وہ ایسا کام نہ کرے جس کام کی عزت ہو۔ تو اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل سے پیدا نہیں فرمایا، ان کے اس احساس کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ بہت اترانے لگے تھے نا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلتیں دی ہوئی ہیں سب پہ۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ جب کسی بندے پر ایمان کی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ انہیں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر ان میں بھیجے، کس طرح سے ان کو بچایا گیا فرعون کے شر سے، فرعون کو پانی میں غرق کر دیا گیا، پیچھے ہم نے سارا پڑھا ہے، کس طرح سے وہ سمندر جو تھا وہ 2 حصوں میں بٹ گیا، پھر ان کو آسمان سے من و سلویٰ اتر، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، پھر کس طرح سے 12 چشمے جو تھے وہ پھوڑے گئے ان کے لیے، ان کے اندر پے در پے ایک کے بعد ایک انبیاء کرام بھیجے گئے۔ تو یہ ساری نعمتیں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں سب جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ کون سی فضیلت؟ تمہیں امامت عطا کی،
لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہا۔ اگر بنی اسرائیل کو یہ نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں، بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے، جو امت ہے آخری نبی کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت لاڈلی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی نعمتیں یاد کرنی چاہیے، نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ جب سب گھر والے مل بیٹھیں، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہو، بچے ساتھ ہوں، والدین ساتھ ہوں، تو پھر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور احسان کو یاد کرنا چاہیے، تکبر کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے نہیں، شوخی دکھانے کے لیے نہیں کہ ہمارے پاس یہ تھا یا یہ ہے یا وہ ہے ہمارے پاس، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ نعمتوں کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بعض جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے اور ہمارے دوست کے پاس وہ ہے۔ سہولتیں جو ہوتی ہیں وہ بچے گنوا رہے ہوتے ہیں والدین کو کہ ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے، ہمارے دوستوں کے پاس یہ سہولتیں موجود ہیں۔ تو بجائے ان کے کہ ان کو یہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، بلکہ ان کو وہ والی نعمتیں گنوائیں جو ہمارے پاس ہیں، اور ان کو بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، دیکھیں یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں جو اوروں کو نہیں دی ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نعمتوں کو یاد کرنے سے۔ اور کیا ہوتا ہے نعمتوں کو یاد کرنے سے؟ اور پھر جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اور کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ نعمتیں اور ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ کچھ کو دنیاوی فضیلت دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے حساب سے، کچھ لوگ بہت امیر ہیں، بہت بڑا گھر ہوتا ہے، بہت اچھا گھر ہوتا ہے، بہت اچھی سہولتیں ہوتی ہیں، اس میں گاڑی ہوتی ہے، پیسہ روپیہ، نوکر چاکر، دنیاوی سہولتیں کسی کو دی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینی اعتبار سے فضیلت دی ہوئی ہوتی ہے، ان کو دینی فضیلتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو قرآن کی سمجھ بوجھ عطا کی ہوتی ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ دے کر آزماتا ہے اور بعض سے لے کر آزماتا ہے، آزمائش ہے زندگی ہماری، اللہ نے ہمیں یہاں پہ آزمانے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ عیش و عشرت اور یہ دین کی سمجھ بوجھ، یہ سب کیا ہے؟ آزمائش ہے ہماری۔ اللہ نے اگر دین کی سمجھ بوجھ عطا کی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں اس بندے کو اتنا علم عطا کیا ہے تو یہ اتنے علم کے ساتھ کتنا عمل ہے اس کا، کیا کر رہا ہے، یہ کتنا علم پھیلا رہا ہے، کتنا لوگوں کو سکھا رہا ہے، اور کتنے لوگوں کو میری طرف سیدھے راستے کی طرف لا رہا ہے۔ اور جن کو دنیاوی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے وہ یہ بھی دیکھے گا کہ یہ مال و دولت کن کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، کیا اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، میرے دیے ہوئے میں سے لوگوں کو دے رہے ہیں، یا اس کو گن گن کے رکھ رہے ہیں، بچا بچا کے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک آزمائش ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کچھ دے اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس سے اللہ تعالیٰ لے لے اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، تو جو فضیلت تمہیں دنیا میں دی گئی آخرت میں بھی اسی فضیلت کی بنا پر جنت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم کو میں نے فضیلت دی علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ جو میں نے تم کو دنیا میں فضیلت دے دی ہے اب آخرت میں بھی تمہیں فضیلت دے دوں گا اسی بنا پر کہ تمہیں دنیا میں دی گئی، نہیں۔ ساتھ ہی کیا کہا گیا؟ واتقوا،
واتقو، ساتھ ہی کیا کہا گیا؟ واتقو، ڈرو، بچو، یومن، قیامت کے دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ کوئی والد اپنی اولاد کو بھی نہ بچا سکے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی والد عن والدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد بچے کو اور بچہ باپ کو بچا نہ پائے گا، ان کے کام نہ آ سکے گا۔ اور یہاں کیا کہا گیا ہے؟ نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، کوئی جان کسی دوسری جان کو نہ بچا پائے گی، کسی کو کسی دوسرے کی نہیں سوجے گی۔ ماں کو اپنے بچے سے بہت پیار ہوتا ہے نا، بہت پیارا ہوتا ہے ماں کو اپنی اولاد، تو قیامت والے روز ماں بھی اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچے گی، صرف اپنے بارے میں ہو، نفسی نفسی، یہ وہاں پہ عالم ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں جو ہمیں ہیں، کہ دیکھو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام وہاں پہ نہیں آئے گا۔ یہ مت سوچو کہ نیک لوگ تمہیں چھڑا لیں گے، نیک دوست تمہیں چھڑا لیں گے، نیک والدین تمہیں چھڑا لیں گے، کوئی نہیں چھڑا پائے گا، صرف ہمارے اعمال جو ہوں گے وہ ہمیں چھڑائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ سوچ ہے نا کہ ہم جی بزرگوں، جو ہمارے بڑے تھے وہ بزرگ تھے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ بزرگ تھے، وہ ہمیں بچا لیں گے، یا ہم سیدوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں اکثر۔ تو وہ جو بزرگ ہیں، وہ جو سید ہیں، انہوں نے اپنے لیے اعمال کیے ہوئے ہیں، اپنے لیے محنتیں کی ہوئی ہیں، اپنے لیے عبادتیں کی ہوئی ہیں، ان کی عبادتیں ان کو کافی ہوں گی۔ ان کی عبادتیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی تعلیمات کے مطابق ہوں گی تو وہ ان کو بچا لیں گی، لیکن وہ ان کے لیے کافی ہوں گی۔ ہمیں بروز قیامت اپنے اعمال کی وجہ سے ہی یا تو جہنم میں بھیجا جائے گا یا جنت میں بھیجا جائے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، کوئی پیسہ، کوئی سفارش، حتیٰ کہ کوئی زمین بھر سونا بھی دینا چاہے گا نا کہ یہ سونا لے لیں اور اس بندے کو چھوڑ دیں تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ تو جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے مرے گا، نہ اسے کوئی پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی انسان کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، کسی کا واسطہ، کسی کا وسیلہ کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اب دنیا میں دیکھیں نا، ہم بہت سے کام جو ہوتے ہیں وہ سفارشوں سے کروا لیتے ہیں، بہت سی جابس ہوتے ہیں وہ ہم سفارشوں سے لگوا لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ ولا تنفعها شفاعۃ، کوئی سفارش کام نہ آئے گی، کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی انسان کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ قیامت والے روز کسی کی سفارش ہی قبول نہیں ہوگی، ہوگی قبول سفارش۔ قیامت کا بیان ہم اکثر پڑھتے ہیں اور اس میں حدیث کی روح سے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت والے روز جو ہے وہ کیا ہوگا۔ لوگ جو حضرت آدم کے پاس پہلے جائیں گے، سفارش انہیں کہیں گے کریں ہماری، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے، اسی طرح حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت ابراہیم، سارے انبیاء جو ہیں ان کے پاس باری باری جائیں گے، تو کون سفارش کرے گا ہماری؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے حق میں سفارش کریں گے، اور
ان لوگوں کے حق میں کریں گے جنہوں نے ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا، کفار کے حق میں یا مشرکوں کے حق میں یا جنہوں نے ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو رد کر دیا، ان کے حق میں وہ سفارش نہیں کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ ہم ان کی تعلیمات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں، قرآن مجید کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح سے وہ نازل ہوا، اس کو سمجھیں، اس کو پھیلائیں آگے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کل کو ہماری سفارش جو ہے وہ بے دھڑک کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قائم نہ آئے گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہ آئے گی، مطلب کہ کچھ لوگوں کی شفاعت کی جائے گی لیکن ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ ان کی شفاعت ان کے کام ہی نہیں آئے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہ پائے گا، کوئی نہیں مدد کرے گا وہاں پہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قیامت والے روز سے ڈرنا ہے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، یہی کہتے ہیں چلو دیکھی جائے گی کیا ہوگا، دنیا میں آئے ہیں موج مستی کر لیں، دیکھیں گے جب اللہ کے سامنے جائیں گے۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں بخش دے گا۔ اللہ کو ہم سے بڑا پیار ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلط صحیح کی سمجھ بوجھ عطا کی ہے، تو اگر وہ جانتے بوجھتے ہم غلط کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں سزا دیں گے۔ تو ہمیں ڈرنا ہے قیامت کے روز سے۔ اور کس طرح سے ڈرنا ہے؟ ڈریں گے ہم تبھی جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمیں پتہ ہوگا صحیح غلط کا، تبھی ہمارے اندر ڈر پیدا ہوگا۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا، لیکن ان سے ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ ان کے پاس کیا کیا نعمتیں آئیں اور انہوں نے کس کس طرح سے ناشکری کی اور کس کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ تو ہم نے ان باتوں سے سیکھنا ہے۔ خوش قسمت وہی ہوتا ہے جو کسی اور کی نصیحت سے عبرت پکڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ خیراً کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔